وبركاته. امید ہے تمام طلباء کرام خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا پڑھیں گے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جی طلباء عزام، آج ہم حج کے متعلق پڑھیں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی بڑی جو ہم نے پڑھا تھا ڈائریکٹ ورشپس، ان میں سے ہم آج حج کے متعلق پڑھیں گے. اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں گزشتہ سبق سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ. آپ حضرات کی طرف میں شیئر کر رہا ہوں حج کی سلائڈس. جی حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، لیکن کسی بڑے کام کا، عظیم الشان کام کا. یہ مطلب ہوتا ہے حج کا لغوی معنی. حج کا لغوی معنی سعودی عربیہ جا کر حج کرنا، اعمال ادا کرنا نہیں ہے. وہ حج کا اصطلاحی معنی ہے جو شریعت نے بعد میں طے کیا ہے. ویسے حج کا عربی زبان میں اگر مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بڑی چیز کی زیارت کرنا. تو چونکہ اللہ کے گھر کی زیارت ہوتی ہے وہاں پر، تو اس لیے حج کا لفظ بولا جاتا ہے. پوری سورۃ الحج ہے اسی کے نام سے قرآن مجید میں، اور اس میں کچھ احکامات بیان ہوئے حج کے، وہاں پر بیان ہوئے ہیں اور بھی جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، لیکن سورۃ الحج میں زیادہ ڈیٹیل سے بیان ہے. اس لیکچر میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے. حج کی معنی، مفہوم پڑھیں گے، فرائض پڑھیں گے، اس کے شرائط کیا ہیں، قسمیں کیا ہیں، حج کی کتنی قسمیں ہیں، حج کے ایام کون سے ہیں، احرام، میقات اور ایکشنز آف حج. یہ ہم معاملات پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کی طرف اسکرین شیئر ہو رہی ہے جو مجھے یہ بتا دیجئے. اوکے ٹھیک ہے. جو ہی اسٹک ہو تو مجھے بتائیے گا. ویسے ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں میننگز آف حج. حج کا مطلب کیا ہے؟ یہی جو میں نے پہلے عرض کر دیا، پلان کرنا، زیارت کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور اس کے بعد according to Islamic Sharia terminology, Hajj is the name of those acts which are performed after having adopted ihram with the intention of Hajj. These acts includes the frais which are the wukuf, stay, wukuf Arfa جسے ہم کہتے ہیں at Arfa, tawaf, the
یعنی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، گھومنا، طواف کے گرد، اور دیگر واجبات کو ادا کرنا۔ اچھا، یہ بات ملحوظ رہے کہ سادی سے اگر میں ڈیفینیشن کروں نا حج کی، سادی سی ڈیفینیشن تو وہ یہ ہے: مخصوص دنوں میں، مخصوص ایام میں، مخصوص طریقے پر مخصوص افعال سر انجام دینا، اسے حج کہا جاتا ہے۔ مخصوص دنوں میں مخصوص افعال مخصوص طریقے سے اعمال سر انجام دینا حج کہلاتا ہے۔ میری جانب لائٹ چلی گئی ہے، الیکٹریسٹی وینٹ آف، تو اس لیے تھوڑا سا اندھیرا آپ کی طرف ہو رہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اوبلیگیشن آف حج، حج کے فرائض کیا کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کن چیزوں سے حج فرض ہوتا ہے، کیا اس کا سلسلہ ہے؟ سب سے پہلی بات آیت ہے یہ، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی، یعنی حج کے راستے کی، اور جو شخص انکار کرے گا تو بے شک اللہ مستغنی ہے، غنی ہے تمام جہانوں سے، بے پرواہ ہے اللہ۔ اس آیت میں دراصل حج کی فرضیت اور شرائط بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں پر حج فرض ہے، یہ سارے لوگوں پہ حج فرض ہو گیا، لیکن اگلا جو لفظ ہے من استطاع، یہاں من استطاع لکھا غلط ہے، تو کے بعد الف ہے، تو جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب استطاعت میں متعدد چیزیں آتی ہیں، وہ ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے کیا کیا ہیں استطاعت کے اندر چیزیں وہ آگے چل کر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کی طرف سلائڈز چینج ہو رہی ہیں؟ بتائیے گا ساتھ ساتھ۔ اوکیز، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے عمرہ ادا چونکہ کیا جاتا ہے، تو عمرہ ادا کرنے کے کتنے لازمی اشیاء ہیں، لازمی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے احرام، پھر طواف، پھر سعی صفا و مروہ کی، اور اس کے بعد حلق۔ حلق مینز بال کٹوانا، ٹنڈ کروانا یا پھر قصر کروانا بالوں کی۔ قصر مینز چھوٹے کروا دینا، ٹنڈ نہ کروانا، اور حلق مینز اس طرح پھروا دینا۔ ایک اہم بات یہاں پہ یہ عرض کر دوں، احرام کہتے ہیں سفید دو چادروں کو جو انسٹچڈ ہوں، یہ احرام پہننا سنت ہے وائٹ کلر کا۔ اس سے آپ دیکھنے والا یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی محرم ہے اور حالت احرام میں ہے، لہٰذا یہ کوئی حج عمرے کے لیے گیا ہوا ہے۔ احرام کے ساتھ ہی چونکہ ہم نیت کر لیتے ہیں حج و عمرے کی، اور نیت فرض اور واجب ہے، تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ احرام نیت کا نام ہے۔ احرام نیت کا نام نہیں ہے، احرام نشانی ہے کہ یہ آدمی محرم ہے۔ نیت آپ کے دل میں ہوتی ہے،
یا پھر آپ لفظوں میں بول کر کہتے ہیں کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا وتقبلھا منی، یہ ایک الگ پروسیجر ہے۔ احرام صرف نشانی ہوتی ہے آپ کو بار بار یاد دہانی کے لیے کہ اب آپ محرم ہو چکے ہیں، آپ نے کچھ اعمال ایسے نہیں کرنے جو محرم کے لیے جائز نہیں ہوتے، اس لیے یہ بات اچھے سے سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد طواف ہے، اور اس کے بعد سعی ہے، یہ چار فرائض ہیں حج عمرے کے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں احرام سے مراد نیت ہے، یہاں احرام سے مراد نیت ہے جو کہ فرض ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر حج کی شرائط بیان ہو رہی ہیں۔ حج کی شرائط یاد رکھیے، عمرے کی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ عمرہ از خود ہی فرض نہیں ہے، عمرہ تو سنت ہے۔ آپ کے دل میں آئے، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، زندگی میں جتنی دفعہ مرضی کیجئے، آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن شرائط ہیں تو حج کی ہیں۔ مسلمان ہو، پہلی شرط یہ ہے، غیر مسلم پہ حج فرض نہیں۔ ایک منٹ ویٹ کیجئے۔ اچھا جی، طلباء عزام، تو پہلی بات کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پہ حج فرض نہیں ہے، وہ کرتا بھی رہے گا تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری ہے پہلے مسلمان ہوا جائے۔ دوسری بات، صحت کے حوالے سے مینٹلی بھی ٹھیک ہو، جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہو، اور بالغ ہو، بچہ نہ ہو۔ چھوٹا بچہ جو ہے نا، حج اس پہ فرض نہیں ہوتی، اور علاوہ اس کے چھوٹا بچہ اگر حج کر بھی لے، اس کے گھر والے اسے لے گئے ہوں حج کروانے، تو اس سے حج ساقط نہیں ہوگی، وہ بڑا ہوگا تو اس پر پھر حج فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ضروری ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد وہ حج کرے، ٹھیک ہے جی۔ وہ شخص، بچہ اگر وہ کر بھی لے چھوٹی عمر میں، تو اس پر پھر بھی حج فرض رہے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا۔ بالغ ہو جانے کے بعد اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا، بے شک اس نے بچپن میں کیا ہو۔ تو اڈلٹ ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، اور آزاد ہو۔ بینگ فری کا مطلب ہے غلام نہ ہو، چونکہ پہلے غلامی اور سلیوری کا کانسیپٹ بہت زیادہ تھا، تو غلام کو جب تک اس کا مولا اجازت نہ دے وہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، اور غلام پہ حج فرض ہوتا ہی نہیں ویسے ہی، اور جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتا، تو آزاد ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حج کرنے کی قابلیت اور اہلیت رکھتا ہو، یعنی جسمانی طور پہ فٹ ہو، کوئی اس کو ایسا عیب نہ ہو، اس کی باڈی میں کوئی ایسا پرابلم نہ ہو، اس کو ڈسیبلٹی نہ ہو کسی قسم کی، اس میں وہ ہر طرح سے ساؤنڈ ہو، ہیلدی ہو، چل سکتا ہو، مشقت برداشت کر سکتا ہو، اور نابینا نہ ہو، معذور نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا میجر فالٹ اس میں آ جاتا ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگی۔ ہاں وہ کر لے گا تو ثواب ملے گا، لیکن اس پہ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح آنے جانے کے مکمل اخراجات ہوں اس کے پاس، اور وہاں رہنے کے اخراجات ہوں، پیچھے اتنے پیسے گھر والوں کو دے کے جائے کہ بیچارے مانگنے پہ مجبور نہ ہو جائیں، اس لیے تو یہ ضروری ہے کہ سفر بھی امن والا ہو، یعنی راستے پر امن ہو۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا ہو کہ امن والے راستے نہ ہو تو پھر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے کہ اگر کبھی راستے میں یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ آپ کے سعودی جو ہیں فرما روا، ان سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، پاکستان کے ایمبیسی سے پرابلمز ہو گئے ہیں، تو پھر عوام پہ بھی حج فرض نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جو ویسے ہی پہنچ سکتے ہیں ایزیلی، ان کو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ان پہ فرض رہے گا، لیکن جو پراپر چینل سے جا رہے ہوں گے، ظاہر ہے انہیں تو حج نہیں، وہ جا ہی نہیں سکیں گے، تو جب نہیں جا سکیں گے تو ان پہ فرضیت بھی نہیں رہے گی۔ جیسے کووڈ میں ہوا، پابندی لگ گئی، تو حج نہیں فرض تھا اس وقت لوگوں پر، کیونکہ عوام جا ہی نہیں سکتے تھے۔ جب جا ہی نہیں سکتے تھے تو اس کا مطلب ہے راستے نہیں صحیح،
جب راستے صحیح نہیں ہے تو حج بھی فرض نہیں ہوا. تو جسمانی طور پہ ٹھیک ہو، راستے ٹھیک ہوں، امن ہو، پیسے ہوں آنے جانے کے، وہاں رہنے کے اور پیچھے گھر والوں کے لیے، مسلمان ہو اور عاقل ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو. ٹھیک ہے جی. ایک بات اور یہاں، حج فی الفور فرض ہوتا ہے یا بعد میں؟ یعنی آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، حج کے حوالے سے آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، جتنا حج پر پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ کے پاس آ گیا اتنا پیسہ، ساری شرائط پائی بھی گئیں، تو کیا ابھی آپ پر حج فرض ہو جائے گا یا آپ ڈیلے کر سکتے ہیں؟ اصل تو اس میں یہی ہے کہ فوراً حج کر لینا چاہیے، زندگی کا کوئی نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے، فوراً حج کر لینا چاہیے، یعنی اسی سال جس سال آپ کا انتظام ہو گیا ہے. اب جیسے اس دفعہ کچھ 67,000 حجاج کرام نہیں جا سکے تھے، کوئی گورنمنٹ کے ساتھ پرابلمز تھے وہاں کی گورنمنٹ سے، سعودیہ کے، تو جو لوگ نہیں جا سکے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے ریڈی تھے، وہ جانا چاہتے تھے. یہ پرابلم تو ادھر سے ہوا. تو یہ دیکھیے، یہ وہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لہٰذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور ایک شرط اور ایڈ کیجئے کہ غیر محرم جو خاتون ہے، ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ کوئی اگر محرم نہ ہو تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. یعنی خاتون ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، بقیہ ساری شرائط پوری ہیں، لیکن ایک شرط پوری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، یا مطلب ان کے اخراجات نہیں، کیونکہ وہ ساتھ جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے اخراجات بھی ہوں گے، تو ان کے اپنے پاس نہیں ہے یا یہ نہیں دے سکتی. اپنے پاس تو ہیں اس کے اپنی حج کے، خاتون کے پاس، لیکن جو ساتھ جانے والا ہے وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا تو یہ خاتون اس کو پیسے دے، اس کو بھی لے کر جائے حج پر تاکہ اس کی شرط پوری ہو جائے محرم والی. تو اگر خاتون کے تمام شرائط پوری ہوں لیکن اس کے ساتھ محرم نہیں ہے جانے کے لیے، تو یاد رکھیے اس پر حج فرض نہیں ہوگا. محرم کے بغیر حج نہیں فرض ہوتا خاتون پر. لا الہ الا اللہ. یہاں پر ہم حج کی بیان فرما کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہم کچھ سوال لے لیں، میرا خیال ہے. سر کیا محرم کے بغیر حج یا عمرہ، سر کیا محرم کے بغیر حج یا عمرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہو سکتا ہے الگ چیز ہے اور واجب ہونا الگ چیز ہے. جب تک شرائط پوری نہیں ہوں گی تو واجب بھی نہیں ہوگا، شرائط پوری نہیں ہے تو واجب نہیں ادا ہوگا، یاد رکھیے. سعودی گورنمنٹ ہیز الاؤڈ، بے شک سعودی گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے شرط رکھی ہوئی ہے. حج ادا ہو جائے گا لیکن اکیلے سفر کرنے کی وجہ سے عند اللہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ شریعت نے بغیر محرم کے اجازت نہیں دی. لیکن چلی گئی خاتون، کوئی عمرہ کر لیا، حج کر لیا، وہ تو ہو جائے گا، لیکن ایک شرط جس کو اگنور کیا گیا تو اس کا الگ سے اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. سعودی گورنمنٹ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو چینج کر رہی ہے، ان میں سے کچھ چیزیں خلاف شرع بھی ہیں، اس لیے ہم ان کی بات کو شریعت کے ترازو میں رکھ کے دیکھتے ہیں، اگر اس پر پورا اترتی ہو تو ٹھیک. حج تو ہو گیا ان کا، یعنی حج ہو گیا ہے. حسر ہمارے نیبرز میں ان کی ماما اور بیٹی، ہاں حج تو ہو جائے گا ان کا، لیکن یاد رکھیے وہ حج ان پر فرض نہیں تھا، لیکن انہوں نے کر لیا کیونکہ ابھی شرائط پوری نہیں تھیں، اس لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا، یہ زیادہ شرط لوگ کہتے ہیں جی یہ اس وقت تھی یہ شرط جب عرب کے راستے محفوظ نہیں تھے، اس وقت اسلام نے یہ شرط لگائی تھی. اب بڑے اچھے راستے ہیں، بڑے اچھے محفوظ ہیں راستے، تو اس لیے اب یہ شرط ختم کر دینی چاہیے. یاد رکھیے، بے شک جتنے بھی آج کل راستے محفوظ ہیں، ہراسمنٹ کے کیس اس سے زیادہ آ رہے ہیں جتنے پہلے آتے تھے. اس لیے شریعت کا حکم اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، محرم والا. اور بھی متعدد وجوہات ہیں اس میں، صرف یہی نہیں ہے کہ راستہ محفوظ ہونے کی وجہ سے یا نامحفوظ ہونے کی وجہ سے یہ شریعت نے شرط لگائی ہے، اور بھی بڑی وجوہات ہیں.
جس کی وجہ سے شریعت نے یہ شرط لگائی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سمجھیے حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حج قران، اسے قرآن نہیں پڑھنا، قران قاف کی زیر سے پڑھنا، یعنی حج احرام باندھے گا عمرہ اور حج دونوں کا۔ وہ ایئرپورٹ سے اس نے احرام باندھا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اسی احرام میں پہلے عمرہ کروں گا اور پھر بغیر احرام کھولے، یعنی احرام کی شرطوں سے باہر آئے بغیر میں حج بھی کروں گا۔ تو وہ فار ایگزامپل 4 ذی الحجہ کو پہنچ گیا، 4 ذی الحجہ کو اس نے عمرہ کیا اور ابھی حج شروع ہونے میں کچھ دن باقی ہیں، تو وہ ان دنوں میں احرام میں ہی رہے گا، ساری شرائط اس پہ ضوابط اس پہ لاگو ہوں گی۔ شکار نہیں کر سکے گا، بال نہیں کٹوا سکے گا، ناخن نہیں کٹوا سکے گا، لڑ بھڑ نہیں سکے گا، گالم گلوچ سے احتراز کرے گا، سیکسول ایکٹیویٹیز سے وہ بچے گا، ان ساری پابندیوں میں رہے گا، اور پھر حج شروع ہو جائے گی تو حج شروع کر دے گا۔ اسے حج قران کہتے ہیں۔ قران کا مطلب ہے ملا ہوا، یعنی اس نے عمرے اور حج کو ملا دیا ہے۔ دوسری قسم ہے حج تمتع، کہ آپ نے احرام ایئرپورٹ سے باندھا یا گھر سے عمرے کی نیت سے آپ نے عمرہ ادا کیا اور پھر احرام کھول دیا، آپ شرائط سے فارغ ہو گئے، ایزی ہو گئے، فری ہو گئے، محرم نہیں رہے، ابھی 6 7 5 4 دن پڑے حج شروع ہونے میں، تو جو ہی حج شروع ہوا آپ نے دوبارہ احرام باندھ لیا تو آپ کا حج دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، یعنی آپ نے پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا، ایزی ہو گئے، شرائط سے نکل گئے، اب آپ 6 7 5 دن جتنے بھی حج میں ہیں، گھنٹہ ہے بے شک 2 گھنٹے ہیں، بے شک 10 دن ہے، 4 دن ہے، آپ گھومیں پھریں آئیں جائیں جہاں مرضی، تو آپ اب محرم نہیں ہیں، تو آپ جو ہی حج شروع ہوگا تو ہی آپ دوبارہ احرام باندھ لیں گے، اسے تمتع کہتے ہیں۔ یاد رکھیے حج قران اور حج تمتع دونوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ حج قران کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے، اور حج تمتع، وہ جو حجاج وہاں قربانی کرتے ہیں سارے، وہ انہی کی قربانی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یا تو قران کیا ہوتا ہے یا انہوں نے تمتع کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور حج افراد کیا ہوتی ہے؟ حج افراد یہ ہے کہ کوئی شخص یہاں سے گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا میقات سے احرام باندھتا ہے صرف حج کا، وہ عمرہ کرتا ہی نہیں، وہ جا کے صرف حج کرتا ہے اور حج سے فارغ ہو کے احرام کھول دیتا ہے، تو اس پر کوئی قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی عمل کیا ایک سفر میں۔ دوسری جو تھی حج قران اور حج تمتع، اس میں وہ سفر ایک ہی کر رہا ہے لیکن ایکشن 2 کر رہا ہے، وہ عمرہ بھی اور حج بھی فیسلیٹیٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو، تو اب اس کے اگینسٹ وہ قربانی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسے دم شکر کہا جاتا ہے، دم واجب کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سفر سے 2 چیزوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن جو حج افراد ہے وہ انڈیویجلی انفرادی طور پہ ایک ہی کام کر رہا ہے حج والا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا یہ 3 قسمیں بڑی اہم ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد، ٹھیک ہے جی۔ ان میں سب سے مشقت والی اور جو مشکل ہے وہ حج قران ہے، کیونکہ اس میں آپ احرام نہیں کھولتے، آپ بڑی پابندیوں میں رہتے ہیں۔ ہاں، لا الہ الا اللہ۔ حج کے چونکہ ایام ہیں کچھ 8 9 10 11 12 13، ان دنوں میں حج ہوتا ہے، تو کون سے دن کیا عمل ہوتا ہے ہم وہ مختصر سا دیکھتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا پہنچتے ہیں صبح کے وقت، ٹھیک ہے جی، مکہ سے آپ نکل کر مینا میں آ گئے ہیں، اور وہاں پہ پورا دن گزارتے ہیں آپ، اور وہاں پہ رات بھی گزارتے ہیں آپ مینا کے اندر۔ 8 کی بات کر رہا ہوں، 8 ذی الحجہ کی، آپ نے وہیں دن گزارا مینا میں 8 ذی الحجہ کا، اور پھر آپ رات بھی وہیں گزارتے ہیں، اور وہاں پہ آپ ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، اور جوں ہی آپ وہاں سے فجر پڑھتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ نکل پڑتے ہیں، مینا سے آپ نکل جاتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے یہ نمازیں آپ ساری قصر پڑھیں گے وہاں پہ، کیونکہ آپ مسافر ہیں۔ البتہ جو آدمی مسافر نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس کے لیے الگ احکامات ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اب مکہ چھوڑ دینا ہے، یا مینا سے آپ نے نکل جانا ہے، اور مینا سے آپ نکل کر عرفات کی طرف آ جائیں گے۔ آپ نے 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھی مینا میں ہی، اور پھر آپ فوراً وہاں سے نکل پڑے، اور وہ نکل کر آپ عرفات چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلا کیا کام تھا؟ مینا میں آنا، آ گئے۔ اب آپ وہاں پہ ظہر پڑھیں گے، مکہ میں آپ نے فجر پڑھی ہوگی 8 کی، ٹھیک ہے جی، تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، پوری 5 نمازیں مینا میں ہو گئیں آپ کی۔ اور اب آپ جو ہی سن رائز ہوا تو آپ وہاں سے چل پڑے مینا سے، کہاں آ گئے؟ عرفات کی طرف۔ اور آج آ گیا 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ حج کا سب سے عظیم ترین دن ہے، کیونکہ یہاں پہ وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، کیونکہ حج کے کچھ افعال ہیں فرض، کچھ ہیں واجب، کچھ ہیں رکن۔ تو وہ جو عمل ہے وقوف عرفہ والا، یہ سب سے عظیم ترین رکن ہے، اس کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں۔ یعنی بقیہ عمل آپ کے کوئی رہ بھی جائیں تو پھر بھی وہ دم کی وجہ سے پورا ہو جائے گا، یا وہ ڈیلے ہونے سے بھی ہو جائے گا، لیکن عرفہ کا جو کام ہے، وقوف عرفہ، یہ یہ فرضیت کے درجے میں ہے، رکن کے درجے میں ہے۔ اگر کسی کا یہ رہ گیا تو اس کا پورا حج رہ گیا، اسے دوبارہ حج کرنا ہوگا اگلے سال، یا جب بھی دوبارہ آئے گا اس کے ذمے قضا رہے گی حج کی۔ تو اب آپ ارائیول ہو گیا آپ کا عرفہ میں، ٹھیک ہے جی، ظہر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں آپ عرفہ میں 9 ذی الحجہ کو۔ اب آپ وہ جہاں پہ پہاڑی بنی ہوئی ہے، گول سے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، گول سی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خطبہ دیا تھا، اور وہاں پر آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور قصر کرنی ہے۔ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیں گے، ظہر کے وقت میں عصر کی ادائیگی کریں گے، پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے۔ اور اب آپ نے بقیہ ٹائم مغرب تک کا جو ٹائم ہے، ظہر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہے، وہ آپ نے دعاؤں میں گزارنا ہے، اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں۔ اور جو ہی سن سٹ ہو جائے، جو ہی سورج غروب ہو جاوے، تو آپ نے عرفہ سے نکل جانا۔ اچھا، یہاں پہ یہ اہم بات سمجھیے، ایک آدمی ہے، وہ گھنٹہ قیام نہیں کر سکا، 2 گھنٹے نہیں کر سکا عرفہ میں، اس نے صرف ایسے پاؤں رکھا میدان عرفات میں اور چلا گیا، ٹھیک ہے جی، یعنی بس وہ انٹر ہوا ہے اور خارج ہو گیا وہاں سے، تو اس کا حج ہو گیا۔ ضروری نہیں تھا اس پر کہ وہ ظہر سے لے کے مغرب تک کا پورا وقت وہاں گزارے، وہ آیا جو ہی پہنچا، بس عرفہ کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، وہ تھوڑی دیر اس نے گزری اور وہ مغرب ہو گئی، تو اس پر اس کا وقوف عرفہ ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے اتنا سا بھی نہیں کیا تو بے شک اس نے باقی پورے اعمال صحیح کیے ہوں، لیکن حج نہیں ہوگا اس کا، نہ، کیونکہ گریٹسٹ ایونٹ حج کا یہ وقوف عرفہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بغیر کوئی کسی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں ہے، اور کوئی اس کا آلٹرنیٹو نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے اس کا۔ لہٰذا یا تو وقوف عرفہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، بس کیا ہے تو حج ہو جائے گا، نہیں کیا تو اگلے سال یا جب بھی دوبارہ آئے گا اس کے ذمے حج فرض رہے گا۔ تو یہ یاد رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ حج وہاں پہ 9 ذی الحجہ کے آپ کے اعمال کیا کیا ہے؟ آپ نے بس ظہر عصر اکٹھی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد مغرب تک وہیں سٹے کرنا ہے، اور اللہ کی یاد، دعائیں، اور آپ کا وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ جو ہی سورج غروب ہو تو آپ نے عرفہ چھوڑ دینا ہے، وہاں سے آپ نے نکل جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 10 ذی الحجہ کا دن کیسے سپینڈ کرنا ہے؟ اچھا، 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ سب سے زیادہ مصروف دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کا عظمت کے لحاظ سے بڑا تھا دن،
اور 10 ذی الحجہ کا دن جسے ہم عید بولتے ہیں، یہ والا دن سب سے زیادہ مصروف، سب سے زیادہ اعمال ہیں اس میں، بڑی ہمت جرت، بڑی آپ کو سٹرگل، ہمت، محنت، کوشش کرنی ہوتی ہے وہاں۔ پہلا کام کیا ہوا جی؟ آپ مزدلفہ میں راتوں رات پہنچ گئے، عرفات سے چلے مغرب پڑھ کے عرفات مزدلفہ آ گیا، اور ادھر سے 10 ذی الحجہ شروع ہو گئی، کیونکہ اسلام میں مغرب کے وقت شروع ہوتی ہے، یاد رکھیے تاریخ مغرب کے وقت چینج ہوتی ہے تاریخ، تو مغرب کے وقت 10 ذی الحجہ ہو گئی۔ اب آپ نے وہاں پہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، لیکن عشاء کے وقت میں، مغرب میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی، وہاں پہ مغرب نہیں پڑھنی اس وقت کی آپ نے، بس عرفات سے نکل کے مزدلفہ چلے جانا ہے۔ مزدلفہ جا کے بے شک جتنے بجے بھی، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، جتنے بجے بھی آپ وہاں پہنچیں، پہلے آپ مغرب پڑھیں، پھر آپ عشاء پڑھیں، اور اب پھر آپ سو جائیں فجر تک۔ اور جو ہی آپ سو گئے، چونکہ آپ نے بڑا ہیوی دن گزارنا ہے، تو اس لیے آپ سو جائیں وہاں پہ، رات ضرور سوئیں وہاں پہ۔ کچھ لوگ کہتے نہیں جی ہم عبادت کریں گے، بڑی عظمت والی رات ہے، نو ڈاؤٹ بڑی عظمت والی رات ہے، لیکن بھائیو اگلا دن بڑا ہمت والا ہے، تو اس میں نیند پورا ہونا ضروری ہے، اس لیے وہاں سو جائیں، ریسٹ کریں، تاکہ صبح حشاش بشاش ہو کر دی ایزیسٹ ڈے آپ گزار سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے ارلی صبح آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں، فجر پڑھ لی، جلدی فجر پڑھ لینی ہے، ذرا ٹائم سے پہلے نہیں، لیکن بس جو ہی ٹائم ہو نماز پڑھ لیں فجر کی، پھر ذکر اذکار کو جڑ جائیں، دعائیں کریں، اور اس کے بعد آپ سن رائز ہونے سے تھوڑا سا پہلے آپ جو ہے چھوڑ دیں مزدلفہ، وہاں سے نکل جائیں۔ اب آپ وہاں سے نکل کے، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، بس ابھی ہونے ہی لگا تھا، تو آپ نکل گئے وہاں سے، اور کیا کیا اعمال کرنے ہیں وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے سب سے پہلے مینا آ جانا ہے، یاد ہے یہ مینا وہی جگہ جہاں آپ 8 کو آئے تھے، 10 کو پھر وہیں پر آ جانا، یہیں پہ خیمے لگتے ہیں، یہیں پہ وہ اچھے قسم کے خیمے لگتے ہیں، 3 دن چونکہ 4 دن یہیں رہنا ہوتا ہے حاجی نے، تو یہاں بڑا انتظامات کیا جاتا ہے۔ مزدلفہ میں کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور عرفات میں کوئی انتظام نہیں ہوتا رہائش کے اعتبار سے، مینا میں ہی خیمے لگتے ہیں، یہیں پر ہی کیٹاگریز ہوتی ہیں کہ کتنی قسم کے ABC رہائشیں ہوتی ہیں، پیسوں کے اعتبار سے، جتنے زیادہ پیسے دیے ہوں گے آپ نے اتنی زیادہ فیسلٹیز وہاں مل رہی ہوں گی آپ۔ تو آپ سب سے پہلے مینا میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ نے شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں سب سے بڑے شیطان کو، وہاں 3 عقبہ بنے ہوئے، جمرات کہتے ہیں ان تینوں کو، آپ نے پہلے کو بھی چھوڑ دینا، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا، تیسرے کو جا کے 7 کنکریاں مارنی ہے آپ۔ جب کنکریاں مار لیں تو آپ کا اگلا کام ہے اس دن قربانی کرنا، کیونکہ آپ کی یا تو حج قران تھی یا حج تمتع تھی یا حج افراد تھی۔ حج افراد تھی تو کوئی قربانی نہیں ہے، حج قران یا حج تمتع ہے تو آپ نے جانور ذبح کرنا، اور جانور ذبح کر دیا، تسلی ہو گئی، اب اس کے بعد آپ اپنے حلق کروا دیں، یا پھر آپ اپنا قصر کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مغفرت کی دعا کی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے بالوں کا حلق کروائے، ٹنڈ کروائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا کر دیں، تو چوتھی دفعہ صحابہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ قصر کرنے والوں کی بھی مغفرت فرما۔ ٹھیک ہے جی۔ خواتین اپنے بالوں کو کاٹیں گی، وہ ظاہر ہے مکمل بال نہیں کٹوائیں گی، وہ اپنے بالوں کو ہر طرف سے پکڑ کے 1 انچ کی بقدر وہ کاٹ دیں گی بالوں کو، اور ان کا یہی قصر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، خواتین کا۔ اور یاد رکھیے کہ ساری طرف سے ادھر سے بھی بال لے لیں، ادھر سے بھی بال لے لیں، اور پیچھے سے بھی بال لے لیجئے، ان کو پھر اکٹھا کر لیں یا الگ الگ کر کے ان کو 1 انچ کی بقدر کاٹ دیجئے، یہ قصر ہی ہوگا خواتین کا، اور ان کا یہ عمل پورا ہو جائے۔ اس کے بعد
اس کے بعد آپ کا یعنی کنکریاں بھی ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ نے قربانی بھی کر لی، شیف بھی کر لی آپ نے۔ اب اس کے بعد آپ نے احرام جو آپ کا وہ کسی قدر آپ نکل گئے شرائط و ضوابط سے، کسی قدر کچھ پابندیاں رہ گئی ابھی بھی باقی۔ یہ دیکھیے نا اوپر جو لکھا ہوا ہے، فرسٹ تحلل، ٹیک آف احرام، ٹاولز، all instructions lifted except sexual intercourse۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی ساری ختم ہو گئی پابندیاں، صرف ایک پابندی رہ گئی۔ اب آپ نہائیں دھوئیں فری ہو جائیں جو مرضی کریں، صرف میاں بیوی والے ازدواجی تعلقات نہیں قائم کر سکتے، کیونکہ ابھی آپ کے حج کے عمل کچھ رہتے ہیں۔ ایک عمل بڑا رہتا ہے، ابھی وہ آج کے دن ہی کرنا ہے آپ نے، اگر آج کے دن ہو جائے تو۔ اب آپ نہائیں، نارمل کپڑے پہنے، جو بھی کریں، احرام کھل گیا۔ اب آپ مکہ چلے جائیں اور جا کے طواف کریں۔ ٹھیک ہے جی، مکہ جا کر آپ طواف کریں، پھر آپ مکمل طور پہ فری ہو جائیں گے۔ وہ جو ایک رہ گئی تھی بڑی ذمہ داری، ایک شرط جو آپ نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی اب ایزی ہو جائیں گے اس سے۔ تو یہ اعمال ہیں 10ویں ذی الحجہ کے: مینا، کنکریاں، اینیمل سلاٹر، اور اس کے بعد سر منڈوانا، اور پھر احرام کھل گیا آپ کا۔ 99 پابندیاں کھل گئیں آپ کی، ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد آپ طواف کرنے کے لیے مکہ پہنچ جائیں گے دوبارہ۔ بس یہ 10 ذی الحجہ کے اعمال تک ہم آج پڑھیں گے۔ بقیہ آپ سوالات کر لیجئے کچھ، تاکہ اس کے متعلق کیونکہ بہت اہم سوالات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پھر اگلے لیکچر میں بقیہ چیزیں پڑھیں گے۔ جی صاحبو، سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ بتائیے لیکچر کیسے لگا، مفید تھا، انفارمیشن میں اضافہ ہوا کچھ، یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ۔ شکریہ شکریہ۔ شکراً، سبھی کا شکریہ۔ بقیہ چیزیں ہیں چونکہ وہ ڈیٹیلڈ ہیں، تو ابھی میں انہیں چھیڑوں گا تو پوری نہیں ہونی، اس لیے اس کو نیکسٹ لیکچر تک آپ پوسٹ پون کریں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں حج سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے نا جی۔ یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دم واجب آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان سے صدقہ واجب آتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ صرف توبہ استغفار ہوتی ہے۔ تو کن پر دم واجب آتا ہے، کن پہ صدقہ واجب آتا ہے، یہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اتنے سینسٹیو اعمال ہیں حج کے، اتنے اس میں باریکیاں ہیں کہ ایک رائٹر گزرے ہیں، ان کا نام تھا ملا علی قاری، انہوں نے پوری کتاب لکھی، کتاب الحج۔ اچھا، جب وہ حج پہ گئے تو وہ خود بھول گئے، ان سے مسٹیکس ہو گئیں۔ تو ایک وہاں پہ لڑکا تھا، اس نے کہا کہ کاش آپ نے کتاب الحج پڑھی ہوتی ملا علی قاری کی، انہی سے کہا۔ تو وہ ہنس پڑے، کہتے بیٹا ملا علی قاری میں ہی ہوں، میں نے ہی حج کی کتاب لکھی ہے، لیکن چونکہ اس کے مسائل تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، مشکل ہیں، پریکٹیکلٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جاتے ہیں تو وہاں ایک عجیب ہی دنیا ہوتی ہے، تو اس لیے پریکٹس بڑی ضروری ہے ان چیزوں کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا نیکسٹ لیکچر میں، اور کافی چیزیں ابھی باقی ہیں، ابھی ہم نے موٹی موٹی چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ چلیے جی، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بقیہ پھر پڑھ